بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم الحرام 1446 ہجری کا مبارک اور مقدس مہینہ جاری و ساری ہے۔ یہ مہینہ ویسے تو اسلامی تاریخ میں بہت پہلے سے ہی محترم ہے، معزز ہے، اور یہود کے ہاں 10 محرم الحرام کو روزہ رکھا جاتا تھا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو حضور نے جب دیکھا کہ یہود بھی 10ویں محرم کو یعنی عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نحن اولا بموسیٰ منکم، ہم تو موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں بنسبت یہود کے، اور اہل ایمان کو حکم دیا کہ تم یا ایک دن پہلے یا ایک دن بعد میں روزہ رکھو، اور ظاہر بات ہے یہ یہود کی مخالفت میں تھا۔ لیکن اسلامی تاریخ میں اس کی ایک اور بڑی اہمیت ہے، اور وہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت بھی ہے، اور آپ کے رفقا کی وہ عظیم قربانی ہے جس نے اسلامی تاریخ کا رخ بدل دیا، اور اسلام کا جو سیاسی نظام جو خلافت راشدہ میں شرعیت پر مبنی تھا، وہ آج تک مسلمانوں کو اگر یاد ہے کہ ہم نے اپنے تمام امور اور کام وہ مشورے سے سر انجام دینے ہیں، تو اس میں کربلا بھی ایک بہت اہم لیسن اور سبق ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قربانی ہے وہ انسانی حریت، آزادی اور ہیومن ایکوالٹی، انسانی مساوات اور برادرہڈ کا بہت بڑا پیغام اور سبق ہے۔ یہ بات درست ہے کہ اسلامی تاریخ کا یہ واقعہ بہت المناک بھی ہے اور دردناک بھی ہے، لیکن ظاہر بات ہے کوئی واقعہ جب رونما ہوتا ہے تو اس کے پس منظر میں بھی کچھ چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ اگر ہم واقعہ کربلا کے پس منظر میں جائیں اور جا کر دیکھیں تو اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، یعنی آپ نے ایران اور روم کی اس وقت کی جو بڑی سلطنتیں ہیں ان کی طرف جب فتوحات کا آغاز کیا، اور ایک بڑا حصہ آپ نے سلطنت روم کا بھی فتح کر لیا، یعنی سلطنت روم کا جو ایسٹرن حصہ تھا جس میں شام آتا ہے اور مصر آتا ہے، اور اسی طرح جو سلطنت ایران ہے اس کا بھی ایک بڑا حصہ، یعنی اس کا جو عراق کا حصہ ہے وہ مسلمانوں نے فتح کر لیا۔ اور یہ بات بھی یاد رہے کہ یمن کا ایک قبیلہ تھا جو بہت ایک جنگجو قبیلہ تھا، ویسے تو اس نے عہد صدیقی میں مسلمہ کذاب کا ساتھ دیا تھا اور جھوٹے نبوت کے دعوے دار مسلمہ کذاب کا ساتھ دیا تھا، لیکن بعد میں اس نے توبہ کر لی۔ تو اس قبیلے کے بڑے افراد کو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھاونیاں بنائیں کوفہ اور بصرہ، تو وہاں پہ آباد بھی کیا۔ اب یہ لوگ جو تھے جنگجو تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پالیسی یہ تھی کہ یہ جو سلطنت ایران کی ہم فتوحات کر رہے ہیں تو اس کی طرف یہ قبیلہ موو کرے۔ لیکن ظاہر بات ہے کسی قبیلے کے اندر جو زمانہ جاہلیت کی خصوصیات ہوتی ہیں ان کو نکلتے ہوئے بھی بڑا وقت لگتا ہے۔ تو یہ چھاونیاں تھیں، یعنی کوفہ اور بصرہ، اور بعد میں حضرت عمر کی شہادت کے بعد یہاں سے ہی لوگ اٹھے، اور پھر مصر سے بھی لوگ تھے جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ حضرت عثمان کی شہادت اسلامی تاریخ کا ایک دوسرا بڑا اہم واقعہ ہے، اور جس کے بعد مسلمان نہ تو اکٹھے جہاد کر سکے اور نہ ہی اکٹھی نماز پڑھ سکے، اور یہ بات حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی شہادت کے وقت کہی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یہ اسلامی سلطنت جو ہے، اسلامی خلافت جو ہے، آلموسٹ یہ بعد میں 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک حصہ اس کا جو شام کا حصہ تھا جس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے یا امیر المومنین بنے، یا مسلمانوں کا جو ایک حصے کا اقتدار ہے ان کے پاس تھا، اور دوسرا حصہ جو ہے وہ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا،
اور اہل سنت کا یہ نقطہ نظر ہے کہ خلیفہ برحق جو ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ خیر، حضرت عثمان کی شہادت کے بعد حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت عائشہ کی بھی ایک جنگ ہوتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور مطالبہ پیچھے قاتلین عثمان کا ہے، اور اس جنگ کو جنگ جمل کہتے ہیں، اور یہ جنگ بصرہ میں لڑی گئی۔ اس کے بعد ظاہر بات ہے جنگ صفین ہوتی ہے جو حضرت علی بن ابی طالب اور حضرت معاویہ بن سفیان کے درمیان ہوتی ہے۔ اس میں دونوں جنگوں میں مسلمان ایک بڑی تعداد میں شہید ہوتے ہیں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جنگ لڑنا پڑتی ہے خوارج کے خلاف، اور وہ جنگ نہروان کہلاتی ہے۔ تو یہ وہ تاریخی پس منظر ہے جس میں حضرت عمر کی شہادت ہے، حضرت عثمان کی شہادت ہے، اور پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ تو حضرت امام حسن جب خلیفہ بنتے ہیں تو حضرت امام حسن بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلح ہو جاتی ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ حضرت امیر معاویہ کا جب انتقال ہوتا ہے تو اس سے پہلے 4 بڑے لوگ تھے جن پر حضرت امیر معاویہ کو تھا کہ یہ لوگ یزید کی بیعت نہیں کریں گے۔ ان میں حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر بھی تھے، حضرت عبداللہ بن عمر بھی تھے، حضرت حسین بن علی بھی تھے، اور عبداللہ بن زبیر بھی تھے۔ لیکن جب یزید کے پاس اقتدار آتا ہے تو عبد الرحمن بن ابی بکر جو ہیں وہ تو انتقال کر چکے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ نیوٹرل ہو گئے ہیں، اس کی تفصیلات میں نہیں جا رہا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے نکلتے ہیں، مکہ آتے ہیں، اور مکہ سے کربلا کی طرف سفر کرتے ہیں۔ جب کوفہ کے لوگ ہی آپ کے سامنے ہیں، اور اس سے پہلے حضرت مسلم بن عقیل کو حضرت امام علی مقام بھیج چکے ہیں، اور پہلے دن 12,000 لوگ بیعت بھی کرتے ہیں، لیکن پھر وہ وقت بھی آتا ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل کو کوئی پناہ دینے والا بھی نہیں، جب عبید اللہ ابن زیاد گورنر بن کے آتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں پہنچ کے کوفیوں سے کہتے ہیں تم ہی وہ لوگ تھے جنہوں نے مجھے خطوط لکھے تھے، اگر تم نہیں چاہتے تو میں واپس چلا جاتا ہوں، اور آپ نے دوسری شرط پیش کی کہ تم میرے خون کو نہ حق بہا کر جہنم کا ایندھن مت بنو، میں اسلامی سرحد سے باہر چلا جاتا ہوں۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ میں یزید سے جا کے بات کرتا ہوں، لیکن یہاں پہ عبید اللہ ابن زیاد اور جو یزید کی فوج ہے انہوں نے کہا جی آپ یہاں پہ بیعت کریں گے تو بات درست ہے، ورنہ ہم آپ کو نہ پیچھے جانے دیں گے نہ اسلامی سلطنت سے باہر جانے دیں گے۔ تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں یزید کے ہاتھ پر بیعت کروں، جس کو ایک بڑے مشہور فارسی کے شعر میں یوں بھی کہا گیا ہے کہ سر داد نہ داد دست در دست یزید، کہ سر تو دے دیا لیکن یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔ تو یہ جس کو حق سمجھے کوئی، اور امام علی مقام یقیناً اس کو حق سمجھتے تھے، اور اسلامی تاریخ نے بھی ثابت کیا کہ امام حق پر تھے، تو جہاں پہ آپ حق کو حق سمجھتے ہیں اور اس پر اپنی جان قربان کر دیتے ہیں، اپنا مال قربان کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ اپنی عزتیں قربان کر دیتے ہیں، تو پھر اسلام اس کو بھی یاد رکھتا ہے، اور انسانی تاریخ بھی اس کو یاد رکھتی ہے۔ وہ ٹھیک کہا تھا جوش ملی آبادی نے، کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین؟ چرخ نوے بشر کے تارے ہیں حسین، اسلام کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی آزمائش کرتا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہم ضرور تمہاری آزمائش کریں گے، خوف سے بھی، بھوک سے بھی، مال بھی کم کریں گے، جانیں بھی کم کریں گے، اور وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور پھل بھی کم کریں گے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور جو صبر کرنے والے ان کو بشارت دیجئے، الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ، جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ، ہم اللہ کے لیے اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمارے لیے صبر کا ایک روشن راستہ متعین کرتی ہے، ہمارے سامنے وہ دروازہ کھولتی ہے، سخاوت کا دروازہ کھولتی ہے، علم اور حلم اور حیا اور تقوی، زہد اور ورع کا دروازہ کھولتی ہے۔ تو آج ہم محرم کے پیغام میں اس بات کو ثابت بھی کر چکے ہیں
اور اگر ہم اس پر عمل کریں اور ان اخلاق کو جو امام علی مقام نے ہمیں عطا کی ہیں ان کو اپنی ذات کا حصہ بنائیں تو یقیناً ہم اس دنیا میں بھی سرخرو ہوں گے اور آخرت میں بھی سرخرو ہوں گے۔ لیکن علامہ کا شکوہ بھی بجا ہے، قافلہ حسین میں، قافلہ حجاز میں ایک بھی حسین نہیں، گرچہ ہیں تابدار گئے سوئے دجلہ و فرات۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔